وہ ہے دین کی دعوت۔ اسلام میں کیا دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے؟ دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا۔ دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے، کس طرح سے دیکھا جائے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں۔ پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں۔ بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں، جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے، تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ مری خرم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ آپ سبھی کا سواگت ہے۔ سب سے پہلے خرم صاحب، کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں، پورے پینل میں سب سے زیادہ تجربے کار ہیں، آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں کیا دین کی دعوت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے؟ دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں۔ دیکھیے، دین کی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کو سچائی اچھائی کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا، اسی کو دین کی دعوت کہا جاتا ہے۔ بھلائی کی بات کہنا ہر دھرم میں سکھایا جاتا ہے، برائی سے روکنے کی شکشا ہر دھرم میں دی جاتی ہے۔ سارے دھرموں کا مول سچائی ہے، سارے دھرموں کا مول بھلائی ہے۔ جنتا عوام کی بھلائی ہو، عوام سچائی کی راہ پر چلیں، یہی ہر دھرم کا مقصد ہوتا ہے۔ مطلب ایک طرح سے ہم کہیں کہ پروچن ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں دین کی دعوت۔ جو بھی لوگ دھرم کی یا دین کی دعوت دیتے ہیں، ہاں جی مطلب اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جس کو جو دین کی دعوت دینا کا بات پوری سن لیجیے، جس کو دین کی دعوت دینے کا شوق ہے، پہلے اس کو دین کے بارے میں جانکاری تو ہونا چاہیے، اس کی اسٹڈی تو ہو اس کے بارے میں، تب تو وہ سچائی اور اچھائی کی بات بتا سکے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ثواب ملتا ہے، پیاسے کو پانی پلانے سے کیا ثواب ملتا ہے، کسی غریب مظلوم کی مدد کرنے سے کیا پڑھنے ملتا ہے، کتنی مانسک شانتی اور ہاردک یعنی شانتی دین کی ملتی دعوت ہے۔ کا یہ کنورژن سے مقصد کوئی ہے۔ لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، کنورژن سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے ساحل۔ کنورژن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پیناش جی دیکھیے، دین کی دعوت جیسے کہ آپ نے ٹاپک چنا ہے، تو دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب جہاں تک ڈاکٹر سید صاحب نے کہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتانا، تو اچھی باتیں کیا ہے؟ اچھی بات اسلام کے حساب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ بات جو غیر مسلم ہے ان کو پہنچانا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کو فالو کرنے لگے، مسلمان ہو جائے۔ اب اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان انڈیویجول لیول پہ دین کی دعوت دے سکتا ہے، اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو دیکھیں اور رسول اللہ اور صحابہ کا عمل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایک الگ پرسپیکٹیو ملتا ہے۔ دین کی دعوت رسول اللہ جو دینے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو میں ایک حدیث سے بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے، اس میں بڑی ہی ایک بات غور کرنے والی ہے کہ رسول اللہ جو ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی، تو آپ نے فرمایا، اچھا اس پہ غور کریے، آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا، پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ، اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا۔ اب یہ طریقہ تھا رسول اللہ کا کہ بھائی ہک اینڈ کروک، سامنے والے کو اسلام قبول کروانا ہے، اگر اچھے سے مانے تو ٹھیک ہے، نہیں اچھے سے مانے تو اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی یا ایسا کنڈیشن رکھا جائے گا
کہ وہ مجبوری میں اس کو یا تو دین اسلام قبول کرنا پڑے گا یا تو پھر جزیہ دینا پڑے گا یا تو پھر جنگ کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا. تو یہ طریقہ رہا ہے اسلام کا دین کی دعوت دینے کا. پاکستان سے ایکس مسلم پاکستان کے ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. ایڈم، آپ کی نظر میں اور آپ کے ملک میں دین کی دعوت کے واقعی میں اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتانا ہوتا ہے یا پھر لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنا، ان کا برین واش کرنا ہوتا ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ اس منچ کے لیے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب اس قسم کا پوائنٹ رکھیں گے. مجھے کوائٹ فرینکلی ذاتی طور پہ کافی افسوس ہوا. قرآن سورہ فضلت آیت نمبر 33 بتاتی ہے اس شخص سے بہتر بات اور کیا ہو سکے گی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے. اللہ کے لیے بلانا، دعویٰ دینا قرآن کے اوپر ہے، قرآن کی بات ہے. قرآن چیپٹر نمبر 16 جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر 125 بھی کہتی ہے تمام مسلمانوں کو آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ سورہ النحل جو ہے وہ مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ مسلمان کم ہے تو وہ مکی آیتوں کو ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 سورہ عنکبوت، ایک اور مکی آیت ہے اور یہ کہتی ہے کہ ایون اب اہل کتاب سے جب بات کرو ان کو بھی بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ اسلام کے اوپر لے کے آؤ. تو انڈیا کے اندر چونکہ میرے مطابق مکن اسلام چل رہا ہے اور ابھی جو ساحل نے حدیث دی تھی وہ مدنی اسلام سے ریلیٹڈ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طاقت میں آ چکے ہوئے تھے. تو میں ایون اگر مکی اسلام کی طرف جاؤں تو دین اسلام کی طرف بلانا اور ان کو کہنا مسلمان ہو جو. اور اینڈ میں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت میں وَنَحْنُ لَهُ لِمُسْلِمُونَ کہ ہم لوگ تو مسلم ہیں، سبمٹ ہیں، اللہ کی طرف سبمٹرز ہیں، تم لوگ بھی اللہ کے سبمٹر ہو جاؤ. کوئی بھی اچھا کام ایک مشرک اگر کر رہا ہے، ایک شرک کرنے والا کر رہا ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ مشرک تو جائیں گے ہی جہنم میں، چاہے اچھے سے اچھا کام ہی کیوں نہ کر لیں. تو اچھائی کی طرف بلانے کی کوئی بنتی ہی نہیں جب تک آپ انہیں مسلمان نہیں بناتے. تھینک یو. ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم، آپ نے جو بات کہی، ساحل اور ایڈم نے جن حدیثوں کا حوالہ دیا، چاہے پھر وہ مکی حدیثیں ہوں یا مدنی حدیثیں ہوں، وہ تو بالکل الگ ہیں دونوں چیزیں. آپ کے پاس کوئی ایسے ترک ہے جو ان کی ان حدیثوں کو جھٹلا سکے، غلط بتا سکے ان کی جانکاری کو؟ میری طرف سے قرآن کی آیتیں آئی تھیں، حدیث نہیں. اچھا قرآن کی آیتیں، معافی چاہوں گی جی، معافی چاہوں گی، قرآن کی آیتیں. تو کیا یہ غلط آیت پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کرتی ہیں، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بلایا تھا اور جو کانسپریسی اینٹی اسلامک ہوتی ہے اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں خرم صاحب، بالکل نہیں خرم صاحب. ایک منٹ خرم صاحب، آپ نے ایک آروپ لگایا ہے، سنیے میری بات. اگر ایسا ہوتا خرم صاحب تو شو میں صرف اور صرف ایکس مسلم ہوتے، آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ میرے اوپر کچھ بھی آروپ لگائیں گے اور میں سنوں گی اسے، یہ غلط ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کاؤنٹر کیجئے، آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے. یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ ثابت کر دیجئے. آپ اتنے تجربے کار ہیں، آپ ثابت کر دیجئے نا یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ غلط اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور ان کی جھوٹ کا پردہ فاش کریں. مولانا جو آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں، جو دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسے کاؤنٹر کریے. آیا یہ دلیل صحیح ہے، غلط ہے، کیا بلایا ہے؟ خرم صاحب، آپ نے موضوع رکھا ہے، عنوان رکھا ہے، سبجیکٹ رکھا ہے دین کی دعوت، ہے نا؟ تو دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی، کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی. یہ جو ویاکھیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے کر آپ نے بٹھالا، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت، معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں، آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم. نہیں مجھے نہیں معلوم، میں چاہتی ہوں آپ اگر ان کو پورا پروموٹ کر رہی ہیں. نہیں بالکل پروموٹ نہیں کری خرم صاحب. خرم صاحب سنیے، خرم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ اتنے تجربے کار ہیں، آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے، آپ ان کی پول کھولیے نا. آپ کہیے یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو کاؤنٹر کیجئے. میں تو چاہتی ہوں تہہ دل سے، کیوں کسی دھرم کو بدنام کرنا جس کے چاہنے والے، جس کے لیے، جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں؟ ارے بھائی غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ بتائے. ٹھیک ہے ساحل پوچھ رہے ہیں کیا غلط ہے، بتائیں. غلط بیانی کر رہے ہیں، اس غلط بیانی کو صرف بولنے سے نہیں چلے گا نا مولانا. مولانا میں کچھ بھی بول دوں، اگر غلط بولوں تو آپ کو ٹائم مل رہا نا مجھے ریفیوٹ کرنے کا. آپ سے بات کروں گا، ریفیوٹ میں
میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اور اگر آپ نے مجھے ٹرول کرنے کی کوشش کی تو میں پھر چلا جاؤں گا. نہیں میں آپ کو ٹرول کیوں کروں گی سر؟ آؤں گا بھی نہیں. سر میری بات سنیں خرم صاحب، بتا دوں میں آپ کو. خرم صاحب دیکھیے، میں کم سے کم میری یہ خود کی سنیے خرم صاحب، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. خرم صاحب میں چاہتی ہوں، ٹھیک ہے خرم صاحب اگلے 5 منٹ آپ ہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا. ان دونوں نے جو غلط قرآن کی آیت اور حدیث کی آیت کوٹ کی ہے تاکہ کوئی ان کی غلط باتوں پہ وشواس نہ کرے، آپ اس کا صحیح ترجمہ بتائیں اور آپ ان دونوں کی پول کھول دیں. اگلے 5 منٹ آپ کے، چاہیں تو 6 لے لیجئے 7 لے لیجئے، ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کیجئے. یہ دونوں آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، میں کر رہی ہوں. آپ بڑے ہیں، آپ کا پورا سمان ہے. پیناز جی ہم نے جو حوالہ دیا ہے اسی پہ جواب آنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی سورہ فضلت کی آیت نمبر 33، سورہ النحل کی آیت نمبر 125، ان دونوں کے بارے میں پہلے بتا دیں، پھر ہم عنکبوت پہ بھی چلتے ہیں. حضرت ٹھیک ہے خرم صاحب، کوئی نہیں ٹوکے گا آپ کو. اب یہ بتائیے میں قرآن کی آیت کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جو پہلے من گھڑت انہوں نے حدیث سنا دی ان کے بارے میں ایک ایک کر کے سب کی پول کھولی، ایک ایک کر کے سارا جھوٹ ان کے منہ پہ دے کر آپ انہیں جواب دیجئے. چلیے ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ساحل نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا جواب لے لیتے ہیں، پھر ایڈم سیکر نے جو حوالہ دیا تھا اس کا جواب لوں گی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 392. وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا اس کا صحیح ترجمہ آپ کر دیجئے، آپ صحیح ترجمہ کر دیجئے. اب آئیے جنہوں نے قرآن کی، آپ صحیح ترجمہ کر دیجئے. ساحل نے غلط ترجمہ کرا ہے نا، تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. غلط کر رہے ہیں نا. صحیح بخاری حدیث نمبر 392 اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. ارے وہ بات ہے ہی نہیں جو کالپنک کر کے بتائی جا رہی ہے. ساحل آپ الفاظ حدیث پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وہ دیکھیے پھر بیچ میں بولنے لگے. نہیں ایک منٹ، الفاظ حدیث پڑھ لیتے ہیں، آپ اس کا صحیح ترجمہ کر دیجئے گا. میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی یہاں پر میرے منچ پر کسی بھی دھرم کو جھوٹے ترکوں سے کچھ بھی طریقے سے. ابھی آپ مجھ سے کہہ رہی تھی 5-6 منٹ تک کوئی بولے گا نہیں. تو سوال ابھی پوچھا، آپ کہہ رہی ہیں، ابھی آپ کہہ رہی تھی 5-6 منٹ تک کوئی بولے گا نہیں، پھر بیچ میں بولنے لگے. خرم صاحب آپ ہی نے مجھ سے کہا کون سی والی جواب پورا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے ساحل، میں تو جواب پورا دے رہا ہوں نا. ساحل ایک الفاظ حدیث پڑھ کے بتا رہے ہیں، اس کا صحیح ترجمہ کر دیجئے گا اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو. ساحل ان کو اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے مولانا کو؟ خرم صاحب عربی میں پڑھیں کہ اردو میں پڑھیں، پسند آپ کی. جس میں بھی پڑھنا پڑیے پڑھ لیجئے اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے اردو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3929 بالکل صحیح حدیث ہے. اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہوگا. یہ ہے پوری عبارت. اوصاف صاحب، ڈاکٹر خرم اب بیچ میں کوئی بولے گا؟ بالکل نہیں. اب بیچ میں کوئی بولے گا کیا؟ بالکل نہیں. سنن ابن ماجہ میں یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑنت ہے. من گھڑنت بول رہے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. بات پوری سن لیجئے، بس ختم ہو گئی بات. یہ باری 3929. دوسری بات سورہ نحل، سورہ عنکبوت کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں سیدھی ایک بات سمجھ لیجئے. قرآن حکیم، قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جو تمام عالموں کا رب ہے، رب المسلمین نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہر مخلوق اس کا رب ہے پروردگار. اب اس میں ہندو مسلم کا بھید کھڑا کرنا اور قرآن پہ انگلی اٹھانا اور حدیث پہ انگلی اٹھانا اور من گھڑت باتیں کرنا آپ کرتے رہیے، آپ کی مرضی ہے، پر سچ تو سچ رہے گا نا. آج آپ حدیثوں سے بھی جان چھڑا رہے ہیں مولانا، اور ایک منٹ ایڈم کی بھی بات سن لیتے ہیں. ایڈم آپ نے خرم صاحب نے ساحل کی باتوں کے جواب دیے، آپ اپنی بات رکھیں. جی میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں. 7ویں سورت کو سورہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں، ریولیشن کے مطابق 7ویں ہے. نہیں، میں نے دونوں کا جواب دے دیا. پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، نیچے کیوں نہیں آئے؟ ورس نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے، ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں، کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اہل کتاب بھی ہیں. وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نمازیں ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو، تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی، آپ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی. آپ یہاں پہ اس کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. گناہگاروں کے لیے، گناہگار کوئی بھی ہو، گناہگاروں کے لیے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اور یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے، ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، من مانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کرتے رہیے. خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ صحیح ٹرانسلیشن کر دیجئے نا، یہ دونوں غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کریں گے ٹرانسلیشن؟ اچھا پیناز جی، میرا ایک بات آپ لے لیجئے. پیناز جی ان سے پوچھئے کہ اتنے سالوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سٹیجیں لگا کے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنایا ہے، آپ مولانا کے منہ مبارک سے نکلوا دیجئے کہ ذاکر نائک اور ان کے جیسے کئی مولانا جو تبلیغ والے ہیں یہ سب غلط کام کر رہے تھے. کسی کو اسلام میں بلانے کی دعوت اللہ نہیں دیتا. آپ تو شاید شو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساحل، انہیں آپ کی اور ایکس مسلم ایڈم سیگر کی باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں. مجھے تو وہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن آپ لوگ غلط ترجمہ کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے یوٹیوب فالوورز خرید رہے ہیں، اپنے لیے اپنے فالوورز اکٹھا کر رہے ہیں. یہ آروپ لگا کے گئے ہیں وہ. پرابلم ہے اگر میں کہوں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو 100 دفعہ کہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں، لیکن یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے غلط کیا کہا ہے، تو I'm a stupid idiot. That's how it is. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے غلط کیا کہا ہے. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا خالی ٹرانسلیشن پہ جاؤ. میں نے مولانا جی کو کہا ہے کہ کس تفسیر پہ جاؤں، کس اسباب النزول پہ جاؤں. میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ. قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. مشرک نے جہنم میں ہی جانا ہے، فل سٹاپ. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. لیکن ایڈم، کیا قرآن ایسا کہتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان دین کی دعوت دے اور اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے وہ لوگ جو لوگ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتا کر، اسلام کا پارٹ پڑھا کر اسلام کی پرتی ان کی محبت جگائے اور پھر ان کا کنورژن کرائے؟ کیا ایسا کہتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ پیناز جی ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ انڈیویجول کیا کر رہا ہے ساحل، اس میں ہم نہیں جائیں گے. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. آپ جو کر رہے ہیں، ایڈم جو کر رہے ہیں، کوئی اور جو کر رہا ہے، سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پر میں کسی بھی چیز کو غلط. دیکھیں، ایک شخص غلط ہو سکتا ہے، ایک چیز کی نیت غلط ہو سکتی ہے. اسی لیے میرے شو کا نام یہ ہے کیا کہتا ہے اسلام. کیا اسلام میں ایسی پریچنگ ہے یا نہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ حوالہ دیا تھا ایڈم نے. اب جب قرآن میں صاف صاف لکھا ہے، آپ دعوت دیجئے، اس کا ترجمہ ہے آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، دانائی اور اچھائی کے ساتھ. میں نے انہیں یہ نہیں کہا آپ نے تلوار کے زون پہ لے کے آنا ہے. یہ مکی آیتیں دے رہا ہوں ابھی انہیں، مدنی تو دی نہیں.
وہ تو پہلے ہی اب تو بھاگ پورا کے ہم کھولا دعوت بھی ہی نہیں نہیں دے رہے ہم نے۔ تو میں متنی آیتیں کیسے دوں گا؟ میں مکی دے رہا ہوں اب اچھائی کے اب ساتھ۔ تو جس ہم نے وقت آگے کا لوگ بتایا ہی کم نہیں۔ ہیں، ہاں ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ جس وقت حضور طاقت میں نہیں ہے، ابھی میں وہ دے رہا ہوں آیتیں۔ آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں، جو کہ اچھی راہ پہ ہیں۔ اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے، جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے۔ تو یہ اور سورہ عنکبوت سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ دیں میرے پیارے بھائی، تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ ہاں رہ جائے۔ اب بھی پڑھ دیتے۔ سورہ سورہ فضلت فصلت کی میرے کو آیت نمبر 33، سورہ نمبر میں ابھی آپ کو 43 ہے دے نا؟ دیتا ہوں۔ جی سورہ 43 آیت نمبر 33 آئی تھنک، لیٹ می 30۔ اوپن دیٹ ایز ویل۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے، ابھی تو بس چیپٹر 41 سورہ فضلت is 41 آیت نمبر 33۔ ٹھیک اگر ہے، ابھی اب بھی پڑھ دیتے۔ مدنی ہجرت کے بعد ولی جب حضور کو طاقت آ گئی، چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 9 تک تو گیا ہی نہیں، تو ابھی اگر ادھر چلے آتے تو پڑھ دیتا مولانا ہوں میں صاحب کا کیا حشر؟ ایڈم، جی سر۔ پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کیا کہتی ہے؟ اور اس شخص سے بات کا شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، مسلمان ہونے کی طرف، اور لوگوں کہ میں مسلمان ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کون ہوگا؟ یعنی امیجن دیٹ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو، دعویٰ اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو۔ اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی۔ میں I was shocked quite frankly. It was a shocking answer for me. آدم اینڈ ساحل، ابھی ہمارے پاس کوئی بھی، دیکھیے آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اپنی وجہ ہو سکتی ہے، اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے، لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی، اس کو پسند کرنے والوں کی، اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں۔ اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار اسکالر موجود نہیں ہوں گے، میں اس شو کو ابھی مجھے یہاں ختم کرنا ہوگا۔ جی جی ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، جی بولیے۔ آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں۔ اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔